ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ مفتی عبدالخالق آزاد صاحب موجود ہیں۔ آپ رحیمیہ انسٹیٹیوٹ آف قرآنک سائنسز لاہور کے ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ دینی اور معاصر علمی حلقوں میں آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ مفتی آزاد صاحب از اے ڈائیورسیفائڈ اسکالر with rich and in-depth knowledge in religious studies, history, political science, sociology and general social sciences۔ مفتی آزاد صاحب کئی کتابوں کے مصنف اور رحیمیہ انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیکچرز کے ذریعے ہزاروں لوگ مشرف بتربیت ہو رہے ہیں۔ یہ آج کا سیمینار بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اب میں گزارش کروں گا جناب مفتی عبدالخالق آزاد صاحب سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور موضوع قرضوں کی معیشت، اس کی تباہ کاریاں اور اسلامی تناظر میں اس کے حل پر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ مفتی عبدالخالق آزاد صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قرض جر نفعا فہو ربا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے تو میں یونیورسٹی کی انتظامیہ اور آپ تمام اساتذہ اور طلباء کا مشکور ہوں کہ ہمیں یہاں گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یقیناً آج اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کے سلگتے ہوئے مسائل پر دینی حوالے سے غور و فکر کریں، اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں کہ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کے نام پر بنائے ہوئے اس ملک میں دینی تعلیمات کا علمی حوالے سے ایک مکالمے کے طور پر ایک تحقیقی انداز میں جائزہ لے کر حقائق پر غور و فکر کریں اور ایک صحیح اور درست نتیجے تک پہنچ پائیں۔ خاص طور پر ہمارے تعلیمی اداروں، دینی ہوں یا عصری تعلیم کے ہوں، ان کا بنیادی فریضہ ہی یہ ہے کہ وہ علم بانٹتے ہیں، اور علم مسائل کی پرکھ اور مسائل کے حل کرنے کے تعلق سے عبارت ہوتا ہے۔ علم کے نتیجے میں یہ شعور بیدار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے قومی اور ملی مسائل کو علمی اور منطقی انداز میں سمجھیں اور ان کے حل کرنے کے لیے ایک صحیح اور درست راہ عمل اختیار کریں۔ محض عقیدت، محض رسمیت اور محض رجت پسندی کی اساس پر معاملات کو دیکھنا، یہ کوئی درست زاویہ فکر علمی طور پر نہیں ہے۔ علمی طور پر چیزوں کو دیکھنا اور صحیح نتیجے تک پہنچنا ایک طالب علم کا بنیادی فریضہ ہے، اور ایک استاذ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے رہنمائی کرے۔ یقیناً ہم آج جس اہم موضوع کے حوالے سے یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ بالخصوص ہمارے معاشرے، ہمارے ملک کا ایک سنگین مسئلہ ہے، اور اس وقت یہ مسئلہ IMF کی مداخلت کے نتیجے میں اس انتہا پر پہنچا ہوا ہے کہ ہمارے ملک کی سالمیت کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ ایسے موقع پر بڑا ضروری ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن حکیم کی تعلیم اور دین اسلام کی معاشی تعلیمات کے تناظر میں ان مسائل کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے علمی انداز فکر اختیار کریں۔ عزیز طلباء، ہمیں اس حقیقت کو بھی سمجھنا ہے کہ قرآن حکیم انسانیت کی رہنمائی کی آخری کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کی رہنمائی کے لیے آئی ہے۔ قرآن حکیم کی تعلیمات
ہمیں ہر دور کے مسائل کے حوالے سے بنیادی رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ تفصیلات ہر دور کے تقاضوں کے تناظر میں سمجھی جا سکتی ہیں، لیکن اصولی تعلیم، اصولی نقطہ نظر قرآن حکیم نے بہت پہلے، آج سے 1400 سال پہلے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ اس لیے کہ انسانی تعلقات، انسانوں کے آپس میں ریلیشن شپ، ان کے لین دین اور معاملات کی بنیادی نوعیت نہیں بدلی۔ بنیادی نوعیت وہی ہوتی ہے، جدیدیت کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ ان تعلقات کی وسعت اور پھیلاؤ اور اس کے آلات پیداوار بدل جاتے ہیں۔ پیداواری آلات کے بدلنے سے معاملے کی اصل حقیقت اور نوعیت نہیں بدل پاتی۔ مرد مرد رہتا ہے، عورت عورت رہتی ہے۔ معاہدہ نکاح ہو مرد اور عورت کا، یا کسی محلے اور سوسائٹی کا اجتماعی نظام ہو، یا کسی سوسائٹی کا سوشل کانٹریکٹ ہو، معاہدہ عمرانی جسے کہا جاتا ہے، وہ بنیادی طور پر اس کے ایلیمنٹس اور ان کی ورکنگ ریلیشن شپ وہ ایک ہی رہتی ہے۔ بدلتے ہیں تو ان تمام امور کو انجام دینے کے آلات یا نئے انداز اور اسلوب۔ تو جب انسانی سوسائٹی مسلسل اپنے بنیادی حقائق پر استوار ہے، تو اس کے جو بنیادی اساسی اصول ہیں جو قرآن حکیم نے آج سے 1400 سال پہلے واضح کیے ہیں، وہ بھی اپنی بنیاد کے اعتبار سے رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے آخری ہیں۔ اسی لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس سندھ دھرتی کے عظیم سپوت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ انسانی سوسائٹی جس انٹرنیشنل مقام پر جا کر انسانی مسائل حل کرنے کی استعداد رکھتی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی طور پر اس کی رہنمائی فرما دی۔ اس حوالے سے نیا پن نہیں پیدا ہوگا کہ جہاں ایک نئے نبی کی ضرورت پیش آئے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ معزز اساتذہ اور طلباء، اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اس موضوع کا بنیادی تعلق انسانی معاشی معاملات سے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اکنامکس میں انسانیت کے بنیادی احتیاجات کا تعین کیا جاتا ہے کہ انسانوں کی ضرورتیں کیا ہیں، اور انہیں حل کرنے کے لیے وسائل کی دستیابی، وسائل کی پیداوار، اس کی تقسیم، اس کا تبادلہ اور اس کی کنزمپشن کے امور زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ اکنامکس کہتے ہی اس کو ہیں کہ انسانی ضرورتیں اور احتیاجات کیا ہیں، اور ان کی تکمیل کے لیے ہمارے پاس دستیاب وسائل کتنے ہیں، اور ان وسائل کی اس سوسائٹی کے تمام افراد پر منصفانہ تقسیم، پیداوار اور اس کے استعمالات کے طور طریقے کیا ہیں۔ تو بڑا وسیع موضوع ہے جس میں پروڈکشن آف ویلتھ بھی ہے، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ بھی ہے، ٹریڈنگ بھی اسی میں شامل ہے، اور اس کی کنزمپشن کے امور بھی 4 بنیادی عناصر پر اکنامکس بیس کرتی ہے۔ ہم سب جو اس شعبے سے وابستہ لوگ ہیں اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ ہمارے زیر بحث موضوع کا تعلق تبادلہ دولت کے ساتھ ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ٹریڈنگ اور تجارت کے ساتھ ہے، کہ جب افراد نے اپنے پیداواری عمل کے ذریعے سے تخلیق دولت کی ہے، پیدائش دولت کا عمل مکمل ہوا ہے، تو یقیناً افراد کے درمیان، سوسائٹی کے مختلف گروہوں کے درمیان اس پیداوار کی تقسیم کے بعد تبادلے کا عمل ضرور ہوگا۔ اب تبادلہ دولت انسانی ضرورت ہے، افراد کے درمیان لین دین اور معاملات طے پانے ہیں۔ افراد کے درمیان جو معاملات طے پانے ہیں، تبادلہ دولت ہونا ہے، اس کی بنیادی طور پر سب سے اہم ترین شکل جو دنیا بھر کے تمام مذاہب اور تمام اسکول آف تھاٹ میں قابل قبول ہے، اس کا تعلق ہے تجارت سے، بیع جسے کہا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اشیاء کا تبادلے کا عمل۔
تجارت کے بغیر تبادلے کا عمل درست قرار نہیں پاتا، کہ آپ نے جو چیز پیدا کی ہے آپ اسے دوسرے کے ہاتھ فروخت کرتے ہیں اپنی محنت اور مشقت کے نتائج، اور دوسرے کی محنت اور مشقت کے نتائج اس سے لیتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں معاشیات کی تاریخ پڑھنے والے کہ شروع زمانے میں بارٹر سسٹم کے تحت تجارت ہوتی تھی، اشیاء کے بدلے میں لین دین کی جاتی تھی، لیکن اس میں ایک بہت بڑی مشکل پیش آئی یہ کہ ایک آدمی نے ایک ایسی چیز تیار کی ہے کہ اس کو ٹکڑوں میں نہیں بانٹا جا سکتا، اسے جوتے بھی خریدنے ہیں، کپڑا بھی لینا ہے، مکان بھی بنانا ہے، اور اس نے کسی جانور کو پالا پوسا ہے، اس میں ایک یوٹیلیٹی پیدا کی ہے، نشو و ارتقاء کا کام کیا ہے۔ اب وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنے جانور کی ایک ٹانگ کاٹ کر کپڑے والے کو دے دے، دوسری ٹانگ کاٹ کر کیا ہے جوتے والے کو دے دے۔ تو اب اس کے لیے انسانوں نے غور و فکر کیا، اور انسانیت نے مسلسل تجربات کے نتیجے میں سونا اور چاندی کو زر بنایا۔ زر کی تخلیق اس لیے ہوئی کہ تبادلہ اجناس اور تبادلہ اشیاء دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کرنا آسان ہو جائے، کہ آپ اپنی وہ پروڈکٹ جو آپ نے تیار کی ہے اسے مارکیٹ میں فروخت کریں، اس سے زر وصول کریں، اور اس زر کے ذریعے سے آپ اپنی دوسری ضروریات پورا کر لیں۔ تو زر تبادلہ اجناس یا تبادلہ اشیاء کا ذریعہ ہے، خود بذات خود مقصد نہیں ہے۔ سونا نہ خود کھایا جاتا ہے، نہ پیا جاتا ہے، نہ پہنا جاتا ہے، نہ مکان بنایا جاتا ہے۔ سونا چاندی پر انسانی اجتماع ہے، عقل انسانی، اور یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص دین ہے کہ تمام انبیاء، تمام حکماء، تمام عقلاء اس بات پر متفق ہیں کہ سونا اور چاندی زر ہے اور لین دین کے لیے ذریعہ ہے، تبادلہ اشیاء کے لیے متفق ہیں تمام اقوام۔ اب یہ جو تبادلہ تجارت کے حوالے سے تھا، اصل تو اشیاء کا تبادلہ ہے، اس لیے کہ اشیاء میں ہی وہ افادیت یا یوٹیلیٹی پیدا ہوتی ہے جسے انسان استعمال کر کے اپنی حاجت پوری کرتا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، دیگر ایسے امور ہیں کہ ایک آدمی تخلیق کار مادے میں ایک ایسی صلاحیت پیدا کرتا ہے جو کسی نہ کسی انسانی ضرورت میں کام آتی ہے، یہی یوٹیلیٹی ہے۔ اور جیسے کہ ہم اکنامکس میں پڑھتے ہیں کہ یوٹیلیٹی کی 3 قسمیں ہیں، کہ آپ نے شکل بدلی ہے، یا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گئے ہیں، تاجر لے کر جاتا ہے، اس کا مقام بدل گیا ہے، یا اس کی نشو و ارتقاء کے اندر آپ نے اس کے تحفظ کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ تو جتنی بھی ممکنہ شکلیں ہیں افادیت کی، تو اس افادیت پر آپ پروفٹ لیتے ہیں، منافع لیتے ہیں، اس کی بنیاد پر قیمتوں کا تعین ہوتا ہے، اور تبادلہ اشیاء کا عمل پایا تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے تجارت۔ اور ایک ہے افراد کے درمیان لین دین کے معاملے میں تجارت کا عقد نہیں ہوتا، بلکہ ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک وقتی کام کیا جاتا ہے جسے اصطلاح میں قرض کہا جاتا ہے۔ قرض بنیادی طور پر اس کی جو وجود میں آنے کی وجہ بنی ہے، اور اس کا تجارت سے ایک علیحدہ تشخص وجود میں آیا ہے عقلی طور پر، وہ یہی ہے کہ قرض کا تعلق انسانوں کے تعاون باہمی کے معاملات سے ہے، کہ ایک آدمی ضرورت مند تھا، اسے حاجت پیش آئی، اب اس ضرورت کو پورا کرنے کی اس کے پاس وسائل ہیں لیکن ابھی نہیں ہیں، 6 مہینے بعد اس کی تنخواہ آتی ہے، مہینے بعد آتی ہے، اور اب اسے فوری کوئی ضرورت پیش آ گئی، تو اس کے لیے وہ کسی دوسرے بھائی کے پاس تعاون کے لیے جاتا ہے کہ مجھے یہ چیز آپ دے دیں، اور اس کے بدلے میں جب موقع آئے گا یا کوئی مدت مقرر ہوگی تو اس کے بعد میں آپ کو ادائیگی کر دوں۔ تجارت اور قرض میں بنیادی طور پر منطقی فرق یہ ہے کہ تجارت میں دونوں آدمی اپنی اپنی محنت کا تبادلہ کرتے ہیں، اپنی اپنی پیدا کی ہوئی چیز دوسرے کو دیتے ہیں، اور زر درمیان میں واسطہ بنتا ہے، آلہ مبادلہ ہے، وہ اس ایکسچینج کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، ایک واسطہ ہے، وہ خود بذات خود مقصد نہیں ہوتا، اس کے ذریعے سے ہم اپنی کوئی دوسری ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں۔
اسی لیے جب بھی سونے چاندی کا استعمال ہوتا ہے یا زر کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی اثاثہ خریدا جائے، کوئی جنس خریدی جائے جس سے کسی کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو گویا کہ تجارت میں دونوں آدمی رضامند ہوتے ہیں کہ اپنی رضامندی سے میں اپنی محنت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور دوسرا فریق بھی اپنی رضامندی سے اپنی کمائی اور محنت کو آپ کے حوالے کر رہا ہے، اور دونوں کے درمیان کوئی بھی قیمت طے ہو گئی۔ جو دونوں کے درمیان قیمت طے ہوتی ہے، اس کو عربی کی فقہ کی اصطلاح میں ثمن کہتے ہیں، قیمت کہہ لیں، تو اس کی بنیاد پر دونوں کے درمیان تبادلہ اشیاء کا عمل ہوتا ہے۔ تو تجارت میں ایک باہمی رضامندی ہوتی ہے، اور دوسرا ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعاون کی ایسی شکل ہوتی ہے کہ جس میں دونوں اپنی خوشی سے اپنی چیزیں ایک دوسرے کو مہیا کر رہے ہیں۔ اس میں کسی کا استحصال یا لوٹ مار کا عمل نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں جب جسے قرض کہا جاتا ہے، وہ قرض چاہے وہ کسی جنس کا ہو یا زر کا ہو، اس کا بنیادی مقصد اس فرد کی بنیادی ضرورت پیدا کرنا ہے، مستقل طور پر اس کی ملکیت میں اس چیز کو دینا مقصود نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے بھی دو چیزیں ہیں، ایک اجارہ، عقد اجارہ اسے کہتے ہیں، اور ایک عقد قرض ہے۔ اجارہ کرائے پر اس چیز کو دیا جاتا ہے کہ خود چیز موجود رہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تو جو وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے عوض میں اسے اس کی جو چیز ہے اس کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے یا اس کے استعمال سے اس کے اندر کمی آئی ہے تو اس کا عوض وہ لیتا ہے۔ اجارے میں چیز کا اصل موجود ہونا ضروری ہے، اور اجارہ سے اسی لیے ان چیزوں کا ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں اثاثے کے طور پر اپنا ایک وجود رکھتی ہیں، مکان ہے، گھوڑا ہے، سواری ہے، گاڑی ہے، کوئی بھی چیز، اس کا اجارہ ہے، کرائے پہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن زر اور اجناس جب قرض میں دی جاتی ہیں تو اس وقت وہ چیز خود فنا ہو جاتی ہے۔ آپ نے کسی کو روٹی قرض پر دی تو اس نے وہ استعمال کر لی، کھا لی، اس کا وجود باقی نہیں رہا۔ زر دیا تو ظاہر ہے زر کھایا نہیں جا سکتا، تو زر سے اس نے کوئی چیز خریدی ہے، اور وہ چیز ہونے کی وجہ سے زر بھی چلا گیا، اور جو چیز خریدی تھی اس نے اپنی ضرورت بھی پوری کر لی۔ تو یہ بنیادی فرق ہے قرض میں، اجارے میں یعنی کرائے پہ دینے میں، اور اسی طریقے سے تجارت میں۔ جب یہ تین باتیں ہمارے سامنے واضح ہو گئیں تو اب شریعت محمدیہ نے، قرآن حکیم نے ان تینوں پر غور و فکر کر کے ان تینوں کے حوالے سے بنیادی احکامات قرآن حکیم میں دیے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، سوائے اس کے کہ تم تجارت کرو، کسی دوسرے کی محنت پر ڈاکہ مت ڈالو، تجارت کرو، اور تجارت کے لیے بھی شرط لگا دی ترازن، کہ دونوں کے درمیان باہمی رضامندی ہو۔ زبردستی کسی کے مال اٹھا کر کہنا کہ لو یہ پیسے لو، اس کا عوض دے دیا جائے، یہ بیع نہیں ہے، یہ تجارت نہیں ہے۔ دونوں کی حقیقی رضامندی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی اپنی محنت دونوں کو دیں۔ تو قرآن حکیم نے تجارت سے متعلق ایک بنیادی حکم واضح کر دیا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے بھی اجارے قراء الارض سے متعلق بنیادی حکم دے دیا کہ جو چیزیں اپنا وجود برقرار رکھتی ہیں اور وجود کی برقراری کے ساتھ اس سے کوئی نفع اٹھایا جا سکتا ہے، تو اس نفع کے عوض میں آپ زمین جو ہے وہ مثلاً قراء الارض اس زمانے میں تھا، اس پر سینکڑوں حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں، تو وہ کرائے کا ایک اجارے کا الگ ایک معاملہ ہے۔ ایسے ہی اس اجارے میں اس فرد کا اجارہ بھی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی 10 سال مزدوری کی، اور اس کے عوض میں کیا ہے، ان کی شادی اور باقی جو ضروریات ہیں وہ ان کی پوری ہوئی۔ اجارہ جسمانی ہو، کیونکہ جسم موجود ہے، اس کی ہر روز کی جو افادیت ہے وہ بیچی جا رہی ہے، تو اجارہ فرد کا ہو یا کسی شے کا ہو تو اس کو جائز قرار دیا گیا، اس کو درست قرار دیا گیا۔ اب باقی رہا معاملہ عقد کا، عقد قرض جسے کہتے ہیں۔ تو عقد قرض کے بارے میں قرآن حکیم نے واضح اور دو ٹوک انداز میں حکم دے دیا کہ یہ عقد قرض صرف اور صرف عقد تبرع ہے۔ عربی میں، فقہ میں، معاشیات میں، فقہی معاشیات میں اس کو عقد تبرع کہا جاتا ہے۔ عقد تبرع کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنی چیز فری استعمال کرنے کے لیے دیں گے، اس پر کوئی نفع وصول
نہیں کریں گے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرض لیا ہے اور قرض کی ادائیگی کی ہے۔ ازواج مطہرات کے ہاں ایسا معاملہ رہا ہے کہ قرض لیا ہے، لیکن قرض کے لیے قرض حسنہ کی اطلاق، یہ جو آیت ابھی میں نے خطبے میں تلاوت کی تھی، اس میں اللہ پاک نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ کون آدمی ایسا ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنہ۔ اس کو قرض حسنہ اس لیے کہا گیا کہ یہ اللہ کو قرض دینے کا مطلب ہے اللہ کی مخلوق کو۔ ظاہر ہے اللہ کو تو بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے، احتیاج نہیں ہے، اللہ کی جو مخلوق ہے، محتاج ہے، اس پر خرچ کرنا، یعنی یا تو یہ آپ صدقہ کر دیں، اگر آپ میں ہمت اور طاقت ہے اور اتنی صلاحیت ہے، آپ پسلی اتنی ہے، تو ایک آدمی آپ کے ضرورت مند آیا ہے تو آپ اس کو صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، مال دے دیں فری میں کہ ٹھیک ہے جی میری محنت ہے، میں آپ کو گفٹ کر رہا ہوں، ہبہ لے لو، صدقہ لے لو، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو یا تو یہ کریں، یہ ہے قرض کی اعلیٰ ترین شکل۔ اور دوسری شکل یہ کہ بھائی ایک آدمی کہے کہ میری اتنی پسلی نہیں ہے کہ میں یہ مکمل طور پر تمہیں، میں نے جو بچت رکھی ہوئی ہے وہ اگلے کچھ مرحلے کے لیے مجھے ضرورت پیش آئے گی، تو آپ کے پاس وسائل آ جائیں تو میرا یہ قرض واپس کریں گے، یہ قرض حسنہ ہے، اس پر کوئی نفع یا کوئی پرافٹ وصول نہیں کریں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں عقد تبرع، کہ آپ نے دوسرے کو بغیر کسی منفعت کے، بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی شرط کے کسی چیز کو استعمال کرنے کا دے دیا۔ جب عقد، قرض والا جو عقد ہے یا معاملہ یا معاہدہ ہے، یہ تبرع ہے اور اس میں نفع نہیں اٹھایا جا سکتا، تو اسی حقیقت کے تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، بہت ساری کتابوں میں ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جس سے کوئی نفع وصول کیا جائے وہ سود ہے۔ اور پھر سود کی حرمت پر سینکڑوں دلائل، 4 تو قرآن حکیم کی واضح آیات ہیں کہ اے ایمان والو لا تأکل الربا اضعافا مضاعفہ، ڈبل ٹربل بھی سود نہ کھاؤ۔ اور دوسری آیات میں مطلقاً ربا کہا، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ بیع اللہ نے حلال قرار دی ہے اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ حالانکہ مکے کے مشرکوں نے ایک سوال کیا تھا کہ انما البیع مثل الربا، ان کا عقلی سوال تھا جسے قرآن نے نقل کیا ہے کہ بھی بیع اور سود میں کیا فرق ہے؟ بیع میں بھی ہم ایک چیز دے کر پرافٹ کماتے ہیں، اور یہاں بھی ہم زر دے کر یا چیز دے کر اس پر پرافٹ لیتے ہیں، تو دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اگر سود حرام ہے تو پھر بیع بھی حرام ہونی چاہیے۔ یہ ان کا عقلی سوال تھا، اللہ نے پورا سوال ان کا نقل کیا ہے، قالوا انما البیع مثل الربا، اور اس کا جواب دیا اللہ پاک نے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ بیع کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور سود کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ربا پیدا ہوتا ہے قرض پر، اور بیع میں باہمی رضامندی اور اشیاء کا تبادلہ آپس میں رضامندی سے ہوتا ہے۔ قرض کے اندر ایک مجبور آدمی جب قرض لیتا ہے تو وہ زائد پیسے اپنے ذمے اس لیے مان لیتا ہے کہ وہ مجبور ہے، تو اس کی حقیقی رضامندی نہیں ہوتی۔ جب حقیقی رضامندی نہیں ہوتی تو اس میں اور بیع میں بڑا بنیادی فرق ہو گیا۔ اس لیے مسلمانوں کے اس پورے 1400 سالہ تاریخ میں اور آج سے 300 سال پہلے تک، سرمایہ داری نظام کے دنیا میں آنے سے پہلے تک، دنیا میں عالمی سطح پر قرضوں کا کاروبار نہیں ہوتا تھا، قرض تبرعی ہوتا تھا۔ اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اس قرض یا تبادلے کے اندر جو چیز ہوتی تھی وہ واسطہ زر بنتا تھا یا زر کا استعمال ہوتا تھا، اور سونا ناقابل تغیر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، صدیاں گزر جائیں، سال گزر جائیں، اسی لیے تو اسے زر مقرر کیا گیا۔ ورنہ تو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے شروع میں جو تجربات کیے تھے، کچھ سیپیوں کو زر میں کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، ہاں جی، چمڑے کے ٹکڑوں کو بھی استعمال کیا گیا ہے، کاغذوں کو بھی استعمال کیا گیا ہے مختلف ادوار میں، لیکن ہر چیز یا جل جاتی تھی یا گل جاتی تھی یا زنگ لگ جاتا تھا۔ لوہے کا بھی سکے بھی استعمال کیے گئے ہیں، زنگ لگ جاتا تھا، لیکن سونا چاندی ایک ایسا زر اسی لیے بنا کہ یہ صدیاں گزرنے کے باوجود نہ اسے زنگ لگتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہوتی ہے، نہ کوئی اور باقی مسائل ہوتے ہیں، اس لیے اس کو ممکن حد تک عرضی دھاتوں میں سونا اور چاندی ایسا ہے جو بہت کم یعنی گھستا ہے، تو اس لیے اسے زر کے طور پر انسانیت نے منتخب کیا تھا۔ تو اب زر
کی اساس پر یا تو بے ہوگی یا زیادہ سے زیادہ اجارہ ہو سکتا ہے، قرض کی صورت نہیں ہو سکتی۔ اس کو قرآن حکیم نے ممنوع قرار دے دیا، اور جو قرض پر چیز وصول کی جاتی تھی، مکے کے مشرک بھی یہ کرتے تھے، اس کے بعد قیصر و کسریٰ کے ہاں بھی یہ نظام موجود تھا کہ سود خوری کا، کہ اس قرض کو دے کر اس کی اساس پر منافع اور منفعت کرنا، یعنی گویا کہ قرض کو کاروبار کی اساس بنا لیا گیا۔ یہی وہ سوال اور ذہن میں بات تھی مکے کے مشرکوں کی۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو دین اسلام کی واضح تعلیمات ہیں ان تینوں دائروں میں، بے میں، اجارے میں اور قرض یا اس کے نتیجے میں سود حاصل کرنے میں۔ انسانیت ترقی انہی مراحل کی بنیاد پر دنیا بھر میں کرتی رہی۔ ہم سب جانتے ہیں جو کیپٹلزم پڑھتے ہیں کہ ایڈم اسمتھ پہلا وہ مفکر ہے کہ جس نے اخلاقیات کا حالانکہ پروفیسر ہے، لیکن وہ اس نے آ کر سب سے پہلے دولت اقوام میں اس بات کو واضح کیا، اور خاص طور پر اس تناظر میں کہ برطانیہ کو زر دنیا بھر سے اکٹھا کرنا، جس کے پاس زر ہے وہ طاقتور ہے۔ جی، زر کی کلیکشن کا ایک نظریہ اس نے دیا، کیونکہ وہ خود ریونیو کلیکٹر تھا۔ لندن میں اس کا پورا تجربہ ریونیو کلیکشن کا تھا، تو ریونیو افسر جو ہے وہ پیسے ہی جمع کرتا ہے، تو اسی ذہن کے ساتھ ادھر سے وہ اخلاقیات کا پروفیسر بھی ہے۔ اخلاقیات کی کچھ باتیں اس نے دولت اقوام کے شروع میں 4-5 امور بیان کیے ہیں، عدل بھی بیان کیا ہے، امن بھی بیان کیا ہے، باقی چیزیں بھی بیان کی ہیں، سیکورٹی بھی بیان کی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس نے جو بنیادی اور خطرناک نظریہ دیا وہ یہ جو مکے کے مشرکوں نے کہا تھا انما البیع مثل الربا، بے اور سود یا قرض کے عقد میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ زر جو ہے یہ بنیاد ہے، بلکہ اسے اصل قرار دے دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ دور مرکنٹائلزم تھا، تجارتی نظریہ زر اس زمانے میں یورپ کے اندر بالخصوص برطانیہ میں اور یورپ کی ان علاقوں میں پھیلا ہوا تھا، اور اسی کی بنیاد پر وہ اون کی تجارت اور فیوڈلزم سے کنورٹ ہو کر ایک دوسری طرف سوسائٹی جا رہی تھی، جس میں زمین کو بنیاد بنائے بغیر زر کو بنیاد بنا کر لین دین اور تجارت کی اساسیات قائم کی گئیں۔ یعنی زر کو ایک ایسا عامل پیدائش دولت بنا دیا گیا کہ زر جہاں بھی ہو، چاہے وہ اثاثے کی شکل میں ہو یا سونے چاندی کی شکل میں ہو، جیسے بھی ہو، وہ ایک کیپٹل ہے، اور کیپٹل اصل ہے۔ وہی مزدور کی مزدوری کا تعین کرنے کے لیے کام کرے گا۔ اس لیے کہا کہ لیبر کے پاس پرچیزنگ پاور نہیں ہوتی، سرمایہ کے پاس ہوتی ہے، زر کے پاس ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی اصول انسانیت سے ماورا ہو کر زر کو بنیاد بنا کر بنائے، وہ سرمایہ داری نظام نے متعارف کرائے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اسی زمانے میں باوجود اس بات کے کہ وہ نظریہ زر کا بانی ہے، اس کے باوجود اسی کی کتاب ہم پڑھیں تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس زر سے بھی آگے بڑھ کر ہندوستان کو جو لوٹا تھا، اس پر اس کی تنقید اسی کتاب میں موجود ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بڑی سفاکیت ہے کہ بغیر کسی تجارت کے ہندوستان سے زر اکٹھا کر کے برطانیہ لے کر آنا یہ غیر قانونی بات ہے۔ کمپنی کے اس تصور پر، بلکہ اور کمپنیوں کے اس تصور پر اس نے کڑی تنقید کی ہے کہ یہ تو چوری ہے، یہ تو ڈاکہ ہے کہ آپ دوسرے ملک میں بغیر کسی تجارت کے یا بغیر کسی قرض کے ریٹرن کے آپ لوٹ کر لے کر آئیں، اور لوٹ کا لفظ انگریزی ڈکشنری میں داخل کر دیا جائے تو یہ بات سرے سے کیا ہے؟ غلط ہے۔ لیکن جیسے ہی صنعتی دور کا آغاز ہوتا ہے 1799 میں، اور اس کے بعد صنعت آگے بڑھتی ہے، تو وہی جو نظریہ زر ہے وہ صنعتی دور کے اندر آ کر ایک پورا ایک مستقل ایک سسٹم میں ڈھل گیا کہ قرضوں کی معیشت، دنیا بھر میں قرضوں کی معیشت کے پچھلے 300 سالہ دور میں انسانیت کا جو حال ہوا ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہے۔ ہم سب تاریخ جانتے ہیں کہ خود امریکہ کے فیڈرل ریزرو بینک کو اپنے قومی دائرے کے اندر لانے کے لیے جس بات پر دستخط کرنے کے لیے تیار تھا، بینک آف انگلینڈ یا وہ پرائیویٹ سرمایہ دار جنہوں نے زر کا کاروبار امریکہ میں کیا ہوا تھا، اور اس وقت بھی فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ وہ پرائیویٹ ہے، حکومت کا نہیں ہے، حکومت اس کی محتاج یا اس کی مقروض ہے،
تو گویا کہ پرائیویٹ سرمایہ داروں کا جنہوں نے زر پر کنٹرول حاصل کر کے زر کے قرضے دیں، اب ان کے پاس قرضوں کی معیشت میں کیا ہے کہ پیسے زیادہ سے زیادہ قرضوں میں دیے جائیں اور قرضوں کا سود وصول کیا جائے۔ قرض کا جب بھی نفع لیا جائے گا وہ سود ہے، اور جب وہ سود کی شکل میں ہوگا تو گویا کہ قرض دینے والا اور کوئی صنعتی تجارتی یا کوئی پیداواری عمل نہیں کر رہا۔ پروڈکشن آف ویلتھ کے بنیادی جو ذرائع ہیں وہ تو تین ہیں، یا تجارت ہوگی یا زراعت ہوگی یا صنعت ہوگی۔ ان تینوں سے ماوراء دولت کمانے کا طریقہ تو زر کو کرائے پر دینے کا ہے۔ تو پہلے تو یہ مغالطہ پیدا کیا گیا کہ جیسے اشیاء یا اجناس اثاثہ ہیں اور ان کی خرید و فروخت سے پرافٹ کمایا جا سکتا ہے، تو زر بھی ایک اثاثہ ہے، کیپٹل کا حصہ قرار دے دیا گیا، اور اس زر کے نتیجے میں اس کا ریٹرن لینا بھی ویسے ہی درست ہوا جیسے بیع اور لین دین سے ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہماری اکنامکس کی کتابوں میں موجود ہے، اور اس کی بنیاد پر ذہن سازی کی جاتی ہے کیپٹلزم کی طرف سے۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بھانپ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو بخاری مسلم تمام صحاح ستہ میں موجود ہے کہ لا تبیعوا الذهب بالذهب ولا بالفضة بالفضة ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح، 6 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں کہ ان کا تم ایک دوسرے سے خرید و فروخت نہیں کر سکتے، سونے کا سونے سے، چاندی کا چاندی سے، کھجور کا کھجور سے، نمک کا نمک سے، جو کا جو سے، گندم کا گندم سے۔ ان کے درمیان تبادلہ کرنے کی 2 ہی شرطیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ یہ تبادلہ اشیاء یا بیع جسے حقیقت میں کہا جائے گا وہ یہ ہے کہ اگر ان کا تبادلہ آپ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ دونوں چیزیں سواء بسواء، مساوی ہونی چاہیے۔ 1 کلو گندم دی ہے تو 1 کلو ہی گندم آپ لے سکتے ہیں، 1 کلو سے زائد نہیں لے سکتے جی۔ اسی طریقے سے سونا 1 تولہ دیا ہے تو تولہ ہی لے سکتے ہیں، اس سے زائد نہیں لے سکتے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ یدم بیدن، دست بدست، ایک ہاتھ سے لو اور دوسرے ہاتھ سے دو۔ دراصل اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ زر کو پیشہ نہ بنایا جائے، زر کے تبادلے کو۔ اور کیوں کہ اگر آپ نے 1 تولہ سونا دے کر دوسرے سے بھی 1 تولہ سونا ہی لینا ہے اور فوری طور پر لینا ہے تو کیا فرق ہے؟ اس بیع کا کوئی فائدہ، کوئی ضرورت انسان کی پوری؟ تو یہ تو ایک فضول عمل ہوگا نا۔ اتنا ہی سونا آپ کے پاس پہلے سے ہے اور آپ نے وہ دیا اور اتنا ہی لیا، اتنی گندم آپ کے پاس ہے، اتنی ہی گندم آپ لے رہے ہیں، تو کیا فائدہ؟ تو 2 شرطیں بنا دی۔ ایک تو یہ کہ اس میں ادھار نہیں ہوگا، اگر ادھار ہوا تو یہ بیع کے دائرے سے نکل کر یہ عقد قرض کے دائرے میں چلا گیا، کیونکہ معاملات کے اندر حقیقت اصل ہوتی ہے، لفظی اصطلاح بدلتی رہتی ہے۔ تو یہ تو قرض کی تعریف اور اس کے دائرے میں داخل ہو گیا، یہ اب بیع نہیں رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی ایک واحد کرنسی جس پر پوری انسانیت متفق ہے وہ برقرار رہنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے، اس خطے کے عظیم مفکر ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی، اور ان کے بڑے عظیم شارح ہیں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے۔ اسلام کا ایک اقتصادی نظام کے نام سے مولانا حفظ الرحمان سہاروی نے کتاب لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ اصل مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الاقوامی سماج بنانے کے لیے آئے تھے، اقوام عالم مشرق و مغرب۔ خود قرآن نے کہا ہے کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، اے لوگو میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو جب اقوام عالم کا لین دین ہوگا تو اس لین دین میں کرنسی ایسی ہونی چاہیے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ سونا امریکہ میں ہو، افریقہ میں ہو، یورپ میں ہو، ایشیا میں ہو، چین میں ہو، روس میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، وہ ایک کرنسی ہے جس پر تمام انسانیت کا اتفاق ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ سونے کا سونے سے کاروبار نہیں ہو سکتا سوائے ان 2 شرطوں کے۔ تو زر کا ایک عالمی نظام دین اسلام نے متعین کیا اور اس کے لیے لازمی قرار دے دیا کہ یہ عقد بیع ہوگا، عقد تبرع یا قرض نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ قرض کی ممانعت ہی کی اساس پر سود کی حرمت کا اصول سامنے آیا ہے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے یہ ایک بڑا واضح فرق تینوں عقود، تینوں معاملات کے بارے میں بیان کر دیا۔ لیکن سرمایہ داری نے آ کر بیع یا بزنس ایک بہت اچھا اصول ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کے قوانین ہیں، اس کے ضابطے ہیں، لیکن جب قرض کو بھی بزنس کی بنیاد بنا دیا تو آج اندازہ لگائیے، اس وقت اگر ہم عالمی رپورٹس کا مطالعہ کریں تو دنیا میں جتنی چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اشیاء یا اجناس بشمول زر، کرنسیاں، ان میں 70 سے 80% حجم زر کی تجارت کا ہے، کرنسی کا لین دین ہے۔ پھر ایک اور دھوکہ دیا گیا 1885 سے، خاص طور پر اس ہندوستان میں، کہ سونے کو تو محفوظ کر لیا گیا اور اس کی جگہ پہ ایک رسید ادا کر کے کہا حامل رکا حاضہ کو مطالبے پر گورنر صاحب کی طرف سے ادا کی جائے گی، ایک رسید دے دی آپ کو، یعنی کاغذ دے دیا، اور اس کاغذ کی اب 192-93 ملک بن گئے، 192-93 کرنسیاں بن گئیں۔ اچھا جی، ایک پہ تصویر امریکی صدر کی ہے، ایک پر پاکستان کے قومی رہنما کی ہے، ایک پر ہندوستان کے قومی رہنما کی ہے، ایک پر کسی اور۔ تو کاغذ کے تبادلے سے ہی پرافٹ کمایا جا رہا ہے۔ آج ہم کتنے بڑے المیے سے دو چار ہیں کہ ڈالر یہاں سے افغانستان میں 50 روپے زیادہ کا بکتا ہے، یہاں سے ایک آدمی خریدتا ہے لاکھوں ڈالر، اور روزانہ وہ یہاں سے نکل کر دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، ہم اپنے یعنی ایک ملک جس پر بین الاقوامی پابندیاں ہیں، کسی ملک نے سرکاری طور پر اسے تسلیم نہیں کیا، اس کے پاس ڈالر نہیں ہے، اس کا روپیہ ہاں جی $1 کے مقابلے میں 85 روپے کا ہے، اور ہمارا جو ہے وہ 250 پہ پہنچ گیا، جبکہ ہم دنیا بھر کے تسلیم شدہ ملک ہیں، دنیا بھر سے ہمارے پاس ڈالر بھی آ رہے ہیں، اس کے باوجود ہم ڈالر میں نیچے ہیں اور وہ ڈالر میں اونچے ہیں۔ تو بھائی کرنسی کا لین دین ہے نا، کہ دنیا کی عالمی تجارت اگر 80% کرنسی پر ہو رہی ہے تو آپ بتلائیے کہ یہ کرنسی کا لین دین غیر پیداواری عمل ہے، غیر تخلیقی عمل ہے، معاشیات کی عقلی اصطلاح میں یہ غیر قانونی بات ہے کہ جو تبادلہ اشیاء کا مطلب تھا انسانی احتیاجات کو پورا کرنا، اور انسانی احتیاجات پوری ہوتی ہیں اجناس اور اشیاء سے، تو اشیاء کے تبادلے کے بجائے زر کا تبادلہ، اور وہ بھی کاغذ کا تبادلہ جو صرف رسید ہے۔ پچھلے 300 سال سے جو ہم پر دنیا بھر میں کیپٹلزم کے نام سے سسٹم مسلط ہے، ان میں سب سے بڑی خرابی قرضوں کا کاروبار ہے، اور اس قرضوں کے کاروبار کی نتیجے میں دنیا کا صرف 300-400 آدمی دنیا کی 90-95% دولت پر قابض ہیں۔ جی، پچھلے کووڈ کے 2 سالوں میں مختلف کمپنیاں، چند کمپنیاں انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں جنہوں نے اربوں کا پرافٹ کمایا ہے۔ آپ بتلائیے کہ ایک فرد جو ہے زر کی تجارت کی بنیاد پر وہ اربوں کا کاروبار کر رہا ہے، اور جبکہ اشیاء اور اجناس اور خدمات جو ہیں وہ انسانوں کی مشترکہ ہیں۔ پچھلے دنوں فیس بک کی طرف سے ایک سیمینار، انٹرنیشنل سیمینار ہوا لاہور میں، تو مجھے وہاں خطاب کرنے کا موقع ملا، اور انہوں نے کہا جی ہماری اخلاقیات کا تعین کریں آپ، کچھ اخلاقیات دباؤ ہے نا دنیا بھر سے۔ میں نے کہا بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، یہ دوسری باقی چیزیں ہیں، یہ اس وقت دنیا کے کروڑوں اور اربوں انسانوں کی ورکنگ ریلیشن شپ سے پیداوار ہو رہی ہے۔ ان کا حصہ کیا ہے؟ ان کی تو جیب سے نکل رہا ہے۔ جو آدمی فیس بک استعمال کرتا ہے، جو واٹس ایپ استعمال کرتا ہے، ان اجتماعی محنت پر ایک آدمی جو اس کا مالک ہے اس کے قبضے میں جا رہا ہے۔ اب وہ کس ایجنسی کا بندہ ہے، کس امریکی حکومت کا نمائندہ ہے جس کی بنیاد پر دنیا بھر کے وسائل سمٹ کر اسے ایک آدمی کے قبضے میں جا رہے ہیں، اور جب کہ اسے استعمال اربوں لوگ کر رہے ہیں۔ تو اخلاقیات کا اصول تو یہ ہے کہ جس میں جتنے زیادہ انسانوں کی محنت شامل ہوئی ہے، ان کی اجتماعیت کا نتیجہ ہے، تو جو پرافٹ ہے اس کے تناسب سے آنا چاہیے، تو وہ تو غائب ہو گیا۔ اب قرضوں کی اس معیشت کے نام پر جو کچھ دنیا بھر میں ہوا ہے اس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں۔ 1922 کے بعد قومی ریاستیں بنائی گئیں، لیگل ریاستیں، اور ان ریاستوں کی بندر بانٹ برطانیہ اور فرانس نے کی، اور جب جنگ عظیم دوم میں 2 اور ملک میدان میں آ گئے، روس اور امریکہ، جو جنگ عظیم دوم کے فاتح تھے، ان چاروں ملکوں نے، پانچواں اس وقت چین کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ تو انگوٹھا ٹیک تھا جو یہاں کا شہنشاہ تھا چین کا، تو اس کو شامل کر کے 5 ویٹو پاور نے اپنے مفادات کا عالمی معاشی نظام وجود میں لائے۔ قرضوں کی معیشت کا لیے ورلڈ بینک بنایا، IMF بنایا، اور پھر اندازہ لگائیے پاکستان ابھی بنا نہیں ہے۔ 1946 میں
جناب مجوزہ ریاست پر گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک الگ ریاست بنے گی، تو اس کا معاشی اور اقتصادی نظام کیا ہوگا؟ تو ماشاءاللہ آپ نے ورلڈ بینک سے قرضوں کی معیشت کا پہلے معاہدہ کیا ہے، ملک بعد میں بنا ہے، اور اس کی ٹریننگ کے لیے وزیر خزانہ جناب لیاقت علی خان جو متحدہ ہندوستان کے آخری وزیر خزانہ تھے، ان کا جو سیکرٹری تھا ملک غلام محمد، جو پاکستان کا پہلا وزیر خزانہ بنا، وہ باقاعدہ ٹریننگ کے لیے کیا IMF گیا، 6 مہینے اس نے وہاں ٹریننگ حاصل کی ہے کہ اس عالمی قرضوں کی معیشت کے نظام کو پاکستان میں کیسے رائج کرنا ہے، اور پاکستان کی پہلی کیبنٹ میں ملک غلام محمد وزیر خزانہ بنا، اور فروری 1948 میں جو اس نے پہلا بجٹ پیش کیا وہ قرضوں کی معیشت کا تھا۔ 30 کروڑ قرضے لیے گئے اور 10 کروڑ کے خسارے کا بجٹ پیش کیا گیا۔ 89 کروڑ کا کل بجٹ تھا، جس میں 34 کروڑ آپ کے دفاع کے نام پر آپ کے لیے آیا تھا، ریلوے کے نام پر آیا تھا، اور بہت ہی کم انسانی ترقیات کے حوالے سے اس بجٹ میں 48 کے اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں، پورا ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے۔ تو قرضوں کی معیشت میں آپ کو 1946 میں ہی جکڑ لیا گیا، اور آج تک سپریم کورٹ فیصلہ کرے کہ جی سود ختم کرو اور یہ کرو وہ کرو، حرمت سود کے سیمینار کرتے رہیں، ادھر ادھر کی باتیں کریں، لیکن بنیادی طور پر آپ قرضوں کی معیشت کو بنیاد بنا کر چل رہے ہیں۔ آپ کا اسٹیٹ بینک، آپ کی حکومت، آپ کا سسٹم، تو اس کے نیچے ہمارے کچھ خوش فہم لوگ ہیں کہ جی اسلامی بینکاری ہم نظام بنا رہے ہیں۔ بھلا قرضوں کی معیشت کو جب آپ نے اساسی حیثیت دے دی تو اس کے ذیل میں اسلامی بینک یعنی اسلامی قرض اور اسلامی قرض کا ریٹرن، اسلامی شکل تو یا بے ہے یا اجارے کی شکل ہے، اور بے اور اجارہ اور قرض تینوں بالکل الگ الگ ہیں۔ آج ایک آدمی جب فارم فل کرتا ہے اسلامی بینک کا بھی، تو وہ پابند ہوتا ہے کہ جو کچھ فیصلہ بینک کرے گا وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کان ادھر سے نہیں دوسری طرف سے پکڑنے والی بات ہے نا، کہ جو اس کو اسلام کا چوغا پہنا دیا، ایک کاؤنٹر پر سبز پلیٹ لگا دی اور ایک پہ دوسری پلیٹ لگا دی اور کہا کہ جی یہ سودی بینک ہے اور یہ اسلامی بینک ہے۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم نے جب یہ نظام بنانے کی کوشش کی تھی تو 2 کمیٹیاں بنائی تھیں، ایک علماء کی جو مولانا تقی عثمانی کی سربراہی میں تھی، اور ایک گورنر اسٹیٹ بینک اس وقت غلام اسحاق خان تھے، ان کی سربراہی میں ٹیکنیکل معاشی لوگوں کی، دونوں کی رپورٹیں ریکارڈ میں موجود ہیں۔ غلام اسحاق خان کی کمیٹی نے یہ رپورٹ دی تھی کہ اگر آپ واقعی سود ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پورا کا پورا اکنامک سٹرکچر چینج کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرضوں کی معیشت، سود پر آپ ورلڈ بینک سے پیسے لیں اور نیچے کہیں گے جی اس کو ذرا اسلام کاری کر دو، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹیکنیکلی یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن چونکہ مذہبی لوگ جو ہے نا یہ تمنائیں اور آرزوئیں پالتے ہیں، حقائق اور علمی دنیا کی بات نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے رپورٹ دی کہ نہیں جی ہو سکتا ہے، اور ہونے کے لیے جو تعویلات کی ہیں وہ انتہائی بودی ہیں، جس پر خود ان کی اپنی تنقید موجود ہے مولانا تقی عثمانی صاحب کی۔ تو بڑی بنیادی سی بات یہ ہے کہ آج ہم قرضوں کے جس چکر میں مبتلا ہیں اس کی بنیاد ہی غلط ہے۔ اس کا تعلق اس سرمایہ داری نظام سے ہے جس نے زر اور اشیاء و اجناس کو ایک کیپٹل تصور کر کے اس کے ریٹرن کو جائز قرار دے دیا۔ اس لیے ان کے ہاں سود کی حرمت کا مسئلہ نہیں ہے، اکنامکس کی کتابوں میں سود پر کوئی بحث۔ جب ایک چیز کیپٹل قرار پائی تو اس کا ریٹرن، خواہ وہ زر کی صورت میں ہو، اشیاء کی صورت میں ہو، مشینری کی صورت میں ہو، زمین کی صورت میں ہو، اس کا ریٹرن آنا ضروری ہے۔ خواہ آپ بیع کے ذریعے سے لے آئیں، اجارے کے نام پر لے آئیں، نام نہاد مزاربت کے ذریعے سے لے آئیں، اور کسی اور طریقے سے قرض کے ذریعے سے لے آئیں۔ اس لیے بزنس کی تعریف آپ کے ہاں کی جاتی ہے جس کے ذریعے سے پروفٹ کمایا جائے، چاہے وہ کسی راستے سے آئے۔ اور اگر یہ اتنی اجازت کھلی دے دی جائے کہ جیسے مرضی ہو، تو پھر تو چور کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ بھی تو نقب لگاتا ہے، عقل کا استعمال کرتا ہے، منی لانڈرنگ کو بھی اجازت ہونی چاہیے، وہ بھی پروفٹ کماتی ہے۔ تو آپ اس کالے دھن کو کیوں ناجائز قرار دیتے ہیں؟ اور اگر کوئی اخلاقیات ہیں، کوئی ضابطے ہیں، تو اس ضابطوں کا اطلاق قرض اور سود کے معاملے پر بھی ہوگا۔ تو بہرحال مختصر وقت میں اتنا ہی گفتگو کی جا سکتی تھی کہ ہم معاملات کو سمجھیں، اور قرآن نے جو بنیادی اصول اور ضابطہ دیا ہے اس کی حقیقت پر غور و فکر کریں۔ اب یہ نہیں کہ ساری دنیا چونکہ قرضوں کے نظام میں جکڑی ہوئی ہے تو ہم کیا کریں۔ ٹھیک ہے، آپ اس وقت مجبور ہیں، آپ کا بازو مروڑا کر
IMF اور ورلڈ بینک نے آپ کو مجبور کیا ہوا ہے، لیکن فکر تو آزاد ہے، سوچ تو آزاد ہے۔ قرآن پر غور و فکر کریں، دین کی تعلیمات اور ان کے اصولوں کو عقلی اور منطقی بنیادوں پر سمجھیں، اور جو ہمارے علمی اور تحقیقی ادارے ہیں یا فورم ہیں، ان میں ہم اپنے ان بنیادی حقائق پر بات چیت اور گفتگو کر کے دین کے ان اصولوں کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے ان اصولوں کو درست تناظر میں سمجھنے اور اس کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔